اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلعنت الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب. قبلہ آپ کی بڑی مہربانی. جناب علامہ فدا بخاری صاحب کسی مجبوری کی بنیاد پہ آج تشریف نہیں لائے. آج چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، لہٰذا آج بھی ہم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے ہی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اسلام میں ولایت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. عموماً جب احادیث پیغمبر کو پڑھا جاتا ہے بعض شخصیات کے حوالے سے، تو انہیں فضائل کا عنوان دے کر ان کی اہمیت کو کم کر دیا جاتا ہے. خاندان طہارت کے متعلق یعنی حضرت علی کے متعلق، حضرت امام حسن کے متعلق، حضرت امام حسین کے متعلق اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے متعلق جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے فضائل کا نام دے کر ان کے اصلی مفہوم و مطالب سے بسا اوقات ذہن مسلم کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی شک نہیں کہ ان کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ اعلیٰ و عرفہ ہستیاں ہیں، لیکن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے متعلق فرمانا بسا اوقات صرف بعنوان فضائل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے منصب کی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا، ان کے اختیارات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا، اور دین اسلام میں ان ہستیوں کو مرکز و محور کے طور پہ بیان کرنا مقصود ہوتا تھا. الفاطمہ تو بضعۃ منی کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا کہ جب کہا گیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے اور بیٹی ہوتے ہوئے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ مراد نہیں تھا، صرف یہ مراد نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا ہے کا مطلب یہ کہ جو میری حیثیت ہے، میری ہر حیثیت کے ٹکڑے کا نام ہے زہرا. یعنی کار رسالت میں جس طرح میں مردوں کے لیے نمونہ عمل ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت، اسی طرح فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی میری سیرت کو اگر عورتیں دیکھنا چاہیں تو ان کے لیے میرا ٹکڑا فاطمہ الزہرا ہے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جناب سیدہ مستورات کے لیے نمونہ عمل تھی، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب سیدہ کے استقبال کے لیے اٹھتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے تو امت کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فاطمہ میری جگہ پہ ہے. یعنی میری سیرت کا پرتو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں جناب سیدہ میں نظر آئے گا. بحث کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے تو اس طرح سے عرض کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نظام کے دفاع میں اور اس نظام کی حفاظت میں پیش نظر آتی ہیں کہ جو پیغمبر گرامی نے نظام دیا تھا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر گرامی کے ذریعے سے قیامت تک اس دین کو قائم رکھنے کے لیے ایک مکمل نظام دیا تھا. وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پہ چھوڑ کے چلے گئے امور دین کو، شاید ان کی فکر اس طرح سے صحیح قرار نہ پائے. پیغمبر گرامی
اپنی امت کو بے وارث چھوڑ کے نہیں گئے تھے، بلکہ قیامت تک کا نظام دیا تھا، اور اس نظام کی پہلی کڑی کے طور پہ حکم خداوندی سے غدیر پہ اعلان ولایت و خلافت حضرت علی کا کیا تھا، اور آخری حضرت امام مہدی آخر الزمان کا ذکر بھی پیغمبر گرامی اپنے فرامین میں فرما کے گئے تھے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، ویسے ولایت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ دین کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ جب کہا گیا کہ ولایت تو زرارہ راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ 5 چیزیں جن پہ اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا الولایہ۔ سرکار حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ ان 5 میں سے بھی جو اہمیت ولایت کی ہے وہ دوسروں کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں رخصت ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے یا بیٹھ کے، اگر بیمار ہے تو اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ روزہ جو ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، روزہ جو ہے وہ مریض پہ جو ہے وہ بعد میں رکھنا ہے، مسافر پہ بعد میں رکھنا ہے، یعنی اس میں بھی تخفیف ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پہ ہے، حج اس کے لیے ہے جو مستطیع ہے، لیکن ولایت ہر کسی کے لیے ہے۔ ولایت میں کوئی شرط نہیں ہے، ولایت اگر بچہ ہے تو اس کے لیے بھی، اگر بڑا ہے تو اس کے لیے بھی، بوڑھا ہے تو اس کے لیے بھی، جوان ہے تو اس کے لیے بھی، مستور ہے تو اس کے لیے بھی، ولایت ہر حال میں ضروری ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ باقی 4 جو ہیں یہ ان کی روح جو ہے وہ ولایت ہے، تو یہ کہنا درست یقینی طور پہ ہوگا، اور یقینی طور پہ یہ کہنا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا کہ ان 5 میں بھی جو روح ہے وہ ولایت ہے، اور باقی 4 کی حیثیت جو ہے وہ دوسری ہے، جسم کی ہے۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ولایت کی اہمیت جو بیان کرتے رہے، اور وارثان دین اور وہ کہ جو صاحبان ولایت ہیں ان کا اعلان بھی کر کے گئے، اپنے بعد خلافت کا اظہار بھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے۔ فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو بندہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا وہ ایسے ہے جیسے جاہل اس دنیا سے چلا گیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس ولایت کی اہمیت کو جانتی تھی، اس کی عظمت کو جانتی تھی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ زیادہ سے زیادہ 90 دن 75 دن مختلف روایات اس حوالے سے ہیں زندہ رہیں، اور فرماتی رہیں کہ مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ مصائب دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس مختصر زندگی میں آپ نے جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تھی، اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ولایت کا دفاع کیسے کیا، ولایت کی حفاظت کیسے کی، اور امت مسلمہ کو کس انداز سے متوجہ کیا، یہ تو بیان کریں گے جناب علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ۔ لیکن ایک بات اور آخری بات اس تمہید میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق زہرا اور حق علی جو ہے وہ اصل وارثوں کو نہ دیا گیا، تو اس کے بعد جناب سیدہ پہ کچھ مظالم اس انداز سے ہوئے کہ جناب سیدہ مریض ہو گئی۔ جب جناب سیدہ مریض ہوئیں اور کچھ دنوں کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب سیدہ کے تو اب یوں لگتا ہے جیسے آخری ایام ہو اس جہان فانی میں، تو مدینے کی کچھ عورتیں جناب سیدہ کی اعادت کے لیے آئیں۔ جب وہ عورتیں اعادت کے لیے آئیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کسی ایک عورت نے پوچھا کہ اے سیدہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کی حالت اب کیسی ہے؟ جناب سیدہ
لیٹی ہوئی تھی، ایک مرتبہ بیٹھ گئی اٹھ کے، اور تکیے پہ سہارا کر کے جناب سیدہ نے ہر طرف دیکھا کہ عیادت کرنے والے کون ہیں۔ ان تمام کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی حمد اور پیغمبر کی آل پہ درود پڑھنے کے بعد جناب سیدہ نے فرمایا مجھے قسم ہے میرے رب کی کہ میں تمہاری اس دنیا سے بہت بیزار ہوں، اس لیے کہ تمہارے مردوں کے رویے کی وجہ سے میں انتہائی دکھ اور تکلیف میں، اور تمہارے مردوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ناحق کام کرنے والے زیادہ دیر تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اپنی زندگیوں سے عبرت حاصل کرو۔ یہ تعجب آور نہیں ہے؟ کیا اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ مقام جس کے اہل موجود تھے وہ مقام اہلوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں بیدانید کے انکار زیان بس آشکار، اس میں بہت زیادہ تم نے نقصان اٹھایا ہے، اور ایسا نقصان کہ جو قابل جبران نہیں، یعنی جس کو اب پورا نہیں کیا جا سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ تم نے ابو الحسن کو اس سے ہٹا دیا اور جو ان کا حق تھا وہ ان کو نہیں دیا؟ جناب سیدہ کی ان باتوں کو مدینے کی ان عورتوں نے سنا، اور سن کے جا کے اپنے مردوں کو جا کے کہا کہ جناب سیدہ تمہارے رویے پہ راضی نہیں۔ جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ جناب سیدہ ہمارے رویے پہ راضی نہیں، تو ایک وفد جناب سیدہ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے سیدہ، اگر علی ہمارے اس اقرار سے پہلے جو ہم نے باندھ لیا ہے، اس سے پہلے اگر ہمیں کہتے تو ہم یقیناً ان کا ساتھ دیتے، اب ہم مجبور ہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ جناب سیدہ نے فرمایا الیکم انی فلا عذرا بعد تعذیرکم ولا امرا بعد تقصیرکم، دور ہٹ جاؤ مجھ سے، چلے جاؤ میرے پاس سے اٹھ کے، اس لیے کہ تمہارا کوئی دلیل اور عذر تمہاری اس غلطی کے بعد میں قبول نہیں کر سکتی، اور اب تم پہ کوئی حکم کیا لگایا جائے گا جب کہ تم نے اپنے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جانتی تھیں کہ اگر حق اہل حق کے پاس رہا تو امت تفرقے سے بچ جائے گی، امت میں وحدت رہے گی، امت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا۔ جناب علامہ نجم الحسن بخاری نقوی صاحب کے بلا میں نے کچھ گزارشات ابتدائی میں تمہید کے طور پہ عرض کی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ولایت جناب سیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی خوبصورت تمہید باندھی ہے آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نکات آپ کی اس گفتگو میں ہیں جو کہ تشریح طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ولایت تو اس سے کیا مراد ہے؟ ولایت جب ہم یہ بحث کرتے ہیں تو اس بحث میں ولایت سے مراد حکومت ہے کہ حق کے حکمرانی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ کس کو حاصل ہے۔ البتہ ولایت کا جو معنی ظاہر ہے کہ ولایت کے دو حصے ہیں، ایک ولایت تکوینی ہے اور ایک ولایت تشریعی ہے۔ ولایت تکوینی وہی اس کائنات کے اندر معجزہ اور کرامت کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ نے اپنے اولیاء کو دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بحث ہے جس ولایت کو ہم ولایت تشریعی کہتے ہیں، یعنی شریعت الہیہ کے نفاذ کا جو اختیار ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت واضح اور صاف ستھری بات ہے کہ اللہ کے دین کے نفاذ کا اختیار اسی کو ہونا چاہیے جو دین کی تمام تر حقیقت سے آگاہ ہو، جو دین کو سب سے بہتر جانتا ہو، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جو دین کی تمام دین کی تمام تشریح کرتے، اس کو بیان کرتے، اس کی محافظت کرتے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر میں یہ ساری حقیقت کھول کے رکھی. یعنی ایک فرق کے ساتھ کہ جناب پیغمبر گرامی اللہ سے لے کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے جانشین برحق پیغمبر گرامی نے جس طرح کا دین دیا تھا اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، اس کی توضیح بھی کرتے ہیں، اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور یہ بنیادی فریضہ پیغمبر کا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو بیان کریں انسانوں کے لیے. اور پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا خطبہ غدیر میں کہ سارے کا سارا علم اللہ نے میرے سینے میں، اور اس کے بعد اس علم کو میں نے تفویض کر دیا ہے علی ابن ابی طالب کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تشریح، دین کی تفسیر، دین کی حقیقت تمام تر اس کا وارث جو ہے میرے بعد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی ائمہ ہیں حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مولا کہہ کے اس ولایت کا اعلان کر دیا کہ یہ جو ولایت آج من کنت مولا کا معنی یہ ہے کہ جس معنی میں تم مجھے مولا مانتے ہو. یہ کوئی لفظی مولا نہیں تھا کہ پیغمبر کو ہم یہ بات بڑی خوبصورت آپ نے بیان کی ہے. اور معمولاً اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں لیکن ان کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایسی ہے کہ آپ کہیں کہ پیغمبر تو بہت اچھے ہیں لیکن پیغمبر کا ہمارا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کو خود اپنے زاویوں سے جو ہے وہ انتخاب کریں. اور یہ پھر بازگشت جائے گی اسی بات کی طرف کہ قرآن بڑی اچھی کتاب ہے لیکن خالی مطالعے کی کتاب ہے، اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ثواب کی خاطر پڑھ لیں، ثواب کی خاطر پڑھ لیں. پیغمبر جس طرح قرآن کو ثواب کی خاطر پڑھا جاتا ہے، پیغمبر کو ثواب کی خاطر نہیں پڑھا جاتا. پیغمبر کو ثواب کی خاطر ان پہ درود بھیج لیں بس کافی ہے. اور اسی طرح اہل بیت جو ہیں، اہل بیت بھی اسی طرح ان کو فضائل کے مان لیں. نہیں، قرآن یہ کہتا ہے سورہ نور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ علی امر جامع. ایسی خوبصورت نورانی حدیث ہے، آیت مبارکہ ہے. قرآن کی ہر آیت کی اپنی نورانیت ہے. اس قرآن کریم کی آیت کے اندر پیغمبر امر جامع لے کر آئے ہیں. وہ امر جو کہ انسانی سماج کی اصلاح کرے، وہ امر جو کہ واقعاً انسان کی زندگی پریکٹیکل لائف کے اندر تبدیلی لے کر آئے. لہٰذا یہاں پہ میں مربوط کروں گا اس مبارک اور نورانی حدیث جو کہ آپ نے تلاوت کی ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور غالباً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شخصیات سے یہ روایت ہے. تو روایت میں کیا فرمایا کہ دین کی بنیاد میں 5 چیزیں ہیں. اب یہ 5 چیزیں اگر میں اس کو زیادہ تشریح تو نہیں، نماز کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے نماز خالی یہ نماز نہیں جو ہم پڑھتے ہیں بلکہ اسلام کی تمام تر عبودیت کا جو نظام دیا گیا ہے وہ مراد ہے. یعنی وہ نماز جس نماز کے بعد معاشرہ ایک الہی معاشرہ ہو جائے، معاشرہ خدا پرست ہو جائے، معاشرہ جب نماز حقیقت میں نافذ ہو جائے تو وہ معاشرہ جس میں گناہ ختم ہو جائیں، وہ معاشرہ جو واقعاً اللہ کی بندگی کی تصویر نظر آئے. لہٰذا نماز 1. 2 زکوٰۃ بھی یقیناً امام نے جو اشارہ فرمایا ہے اس سے مراد اسلام کے اقتصادی نظام کی طرف اشارہ ہے. یعنی اگر واقعاً زکوٰۃ اپنی حقیقت میں نافذ ہو جائے تو اس معاشرے میں غربت اور فقر ختم ہو جائے گا. یہ 2 ہو گئے ستون، اور واقعاً ستون ہیں، اس معنی میں ستون ہے دین کے، نماز بھی اور زکوٰۃ بھی. اس کے بعد صوم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پامردی اور امتوں کے استقلال اور آزادی اور حریت کا میسج دیتا ہے کہ اپنے اندر کی شیطانی قوتوں سے بھی نبرد آزما ہونے کی قوت تم میں پیدا ہو، اور بیرونی شیطانی قوتیں جو کہ اسلام کے برخلاف برسر پیکار ہیں ان کے خلاف بھی امت جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں ان کے متعلق بھی یہی روزہ ہی بتاتا ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے یعنی روزہ اپنی روح کے ساتھ، نماز اپنی روح کے ساتھ، زکوٰۃ اپنی روح کے ساتھ، اور روزہ اپنی روح کے ساتھ. اور اسی طرح حج کا جو فلسفہ ہے،
حج کی، حج اپنی تمام تر اس فلسفی کے ساتھ جو کہ قرآن کریم میں آپ اگر دیکھا جائے تو بیت اللہ کو، خانہ خدا کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا یوں سمجھتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ان آیات کو جو کہ قرآن کریم میں حج کے حوالے سے موجود ہیں، گویا امت کے مرکزیت اور محوریت کا اسوہ ہے، کا کامل نمونہ ہے حج۔ حج گویا امت کے اجتماع کا ایک مرکز ہے، حج گویا امت کے تمام تر مسائل کی مرکزیت کی طرف دعوت، وحدت و اتحاد کی طرف درس ہے، تمام تر، یعنی وہ وحدت جو ہے وہ فکری ہو، وحدت علمی ہو، وحدت نظام تعلیم ہو، وحدت دفاعی ہو، ہر جہت سے وحدت کا جو کالا گورا، کسی نسل و رنگ کا، بغیر کسی تفریق، بغیر کسی تفریق کے سب کو اکٹھا کر کے ایک اب قسم کا یہ جو اتنے بڑے ستون ہیں، نماز اپنی روح کے ساتھ، زکوٰۃ اپنی روح کے ساتھ، نماز یعنی عبودیت کا نظام، زکوٰۃ یعنی اقتصادی نظام، اور کیا کہتے ہیں روزہ یعنی روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آزادی اور حریت قوموں کے اندر، اور چوتھا جو ہے وہ امت کا اجتماع ہر جہت سے، اور یہ بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو امر جامع ہے، یہ جو دین ایک جامع نظام لے کر آیا ہے، یہ الہی قیادت کے بغیر اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ یعنی نماز ایک صرف تمرین رہ جائے گی، ایک رسم رہ جائے گی اگر ولایت ساتھ میں موجود ہے۔ اگر ولایت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید جیسا حکمران بھی آ جائے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، قبول کرو۔ یعنی قائد جو کوئی بھی ہو، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، نہیں بابا، نماز کی روح اس وقت قائم ہوگی جب الہی قیادت کے سائے میں آپ اس کی روحانیت کو، اور ایسی نماز جو ہے اس سے کوئی دنیا میں خطرہ بھی محسوس نہیں کرتا کہ جو ولایت کے بغیر نماز۔ لہذا اب معاملہ ہے کہ امام نے فرمایا، اس روایت کے جو اگلے الفاظ ہیں، زرارہ نے پوچھا ایو شین افضل من ذالک، کہ اے فرزند پیغمبر یہ بتائیں کہ اس میں افضل کیا ہے؟ فرمایا الولایت افضل منہا لانہا مفتاحہن۔ اس روایت میں امام نے فرمایا کہ اس ساری دین کی چابی جو ہے وہ ولایت ہے، یعنی نظام رہبریت ہے۔ قیادت الہی نہ ہو تو ایسا دین نافذ نہیں ہو سکتا، اس دین کی روح نافذ نہیں ہو سکتی، اور وہ اس سارے دین کی چابی جو ہے وہ دین کے پورے سسٹم کی چابی لأنہا مفتاحہن، یہ چابی ہے ولایت۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا والوالی هو الدلیل علیہن، والی راہبر الہی، قائد الہی اور الہی راہبر جو ہے وہ سارے دین کی حجت ہے، وہ دین کی دلیل ہے۔ اور آج ہم نے سلام ہو، لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پر، ان کے درجات عالی و متعالی، کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب الہی قیادت کے ساتھ دین کا فلسفہ جب آگے دنیا تو نماز جو ہے وہ پھر مسجدیں جو ہیں وہ بن جاتی ہے مورچہ، الحمدللہ۔ جب وہی مسجد، وہی جہاں نماز پڑھی، اگر صحیح مطلب والی پیچھے موجود ہو، والی درست موجود ہو تو نماز کی حقیقت جو ہے وہ سامنے ہو جاتی ہے۔ اور نماز جو ہے وہ گویا اکٹھا ہونا نماز کا بنیادی طور پہ دین کے تمام امور پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اور یعنی واقعاً آج وہ نماز کی وہ معنویت، وہ روحانیت آج ہمیں اس معاشرے کے اندر نظر آتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز کے لیے مسجد میں جائے اور پھر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کے باہر چلا جائے، بلکہ جب نمازی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو وہاں سے اس کو درس ملے کہ پوری زندگی کو کیسے چلانا۔ سبحان اللہ، بالکل ایسی ہے۔ لہٰذا یہ وہ رہبریت کا فلسفہ ہے جس کی خاطر سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ بات جو دردناک ہے، امت خود اس پہ غور کرے کہ صبت علیہ مصائب، یہ مصائب یہ خالی پیغمبر کی جدائی کی مصیبت نہیں تھی، اگر ہوتی تو سیدہ کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصیبتیں آئیں مجھ پہ پڑ گئیں، اور وہ مصیبت سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ جس کی خاطر بی بی نے جو ہے وہ
مہاجرین و انصار کے گھر گھر جا کر فرمایا کہ ابھی تو چند دن گزرے ہیں کہ پیغمبر نے. اچھا میں قبلہ آپ کی بات کو کاٹ کے معذرت چاہتا ہوں، کاٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جذباتی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہے کہ جناب بی بی فاطمہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر گھر گئیں اور رات کے اندھیرے میں جا کے لوگوں، اتنی بڑی معظمہ، اتنی بڑی عظمت کی مالک اور اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ اقتدار کی خاطر جاتی رہیں، اقتدار کی خاطر لوگوں، یعنی لوگوں کو ایک جذباتی بنا کے کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو بڑی مقدس تھیں، وہ تو بڑی فضیلت کی مالک تھیں، انہیں کیا ضرورت تھی کہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ جاتی. آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب سیدہ جو ہے وہ گئی. اگر اقتدار، بنیادی طور پہ میں عرض کروں گا، اگر اقتدار اتنا ہی برا ہے، اگر اقتدار دین کے اندر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پیغمبر سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر بنیاد ہیں. اگر پیغمبر نے اقتدار کی خاطر یہ سارا کچھ کیا، اقتدار قائم کیا، یہ اقتدار کو پیغمبر ذاتی اقتدار قائم نہیں فرما رہے تھے، یہ اقتدار قانون الہی کا اقتدار ہے، یہ دین اسلام کا اقتدار ہے جو نافذ کرنا مقصود تھا. اصل معاملہ یہ ہے کہ کس کے ہاتھوں نافذ ہو. پیغمبر سے بڑھ کے پیغمبر کی زندگی میں تو کوئی اور اس کا اہل نہیں ہے کہ قانون الہی کو وہ نافذ کرے. اب پیغمبر کے بعد دین کی حقیقت کو امپلیمنٹ کرنا کس کے ذمہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ دینی ہے، مسئلہ خواہش نفس کا نہیں ہے. یقیناً بی بی کی ذات خواہشات نفسانی سے پاک تھی. بی بی نے کوئی ذاتی اقتدار کی خاطر نہیں، اس بی بی کا دغدغہ خاطر دین تھا کہ پیغمبر کے بعد دین کی، میں یہاں پہ عرض کروں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ وہ مسئلہ نہیں تھا. میں اس کو ایک اور زاویے سے عرض کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جو ہر جہت سے اسوہ کامل ہے، وہ نبی جو مدینے سے اگر چند گھنٹے کے لیے باہر جاتے تھے تو کسی کو خلیفہ، کسی کو نائب قرار دے کے جاتے تھے. وہ پیغمبر جس کو علم ہے، یقین ہے کہ اس کی شریعت نے قیامت تک باقی رہنا ہے، وہ اختیار امت کو دے جائیں. یہ تو قرآن بھی اس کی نفی کرتا ہے. حالانکہ میں معذرت سے ایک عرض کروں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا تبلیغی سلسلہ ہے برادران کے ہاں، تو ان میں یہ آج بھی طریقہ کار ہے کہ اگر دو بندے بھی تبلیغ کے نکلتے ہیں نا تو نکلنے سے پہلے ایک کو امیر قرار دیتے ہیں، یعنی دو میں سے ایک امیر ہے اور ایک اس کے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تبلیغ کرنے کے لیے بھی ایک امیر کی ضرورت ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی جو، یعنی میں سمجھتا ہوں یہ تہمت ہے پیغمبر پر کہ پیغمبر کسی امیر کو قائم نہیں کر کے گئے، یہ درست نہیں ہے. لہٰذا یہ سیرت طیبہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ، میں تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت بیان کروں. حضرت نے اپنے زمانے میں مکہ کا گورنر بنایا عتاب بن اسید کو. جی تقریباً 22-23 سال کا نوجوان ہے یہ. عتاب بن اسید کو گورنر بنانے کے بعد 8 دینار جو ہے اس کی وہ قائم فرمائی حضرت نے تنخواہ. اچھا بڑی خوبصورت بات ہے. کہتے ہیں کہ عتاب کے پاس 2-4 روز گزرے تو لوگ بہت سارے تحفے تحائف لے کر آئے. یہ تربیت ہے پیغمبر کی. تحفے تحائف لے کر آئے تو کہا کہ یہ تحفے کس لیے لائے ہو؟ کہا بس ایسے ہی، بس آپ کے لیے لائے ہیں. کہا نہیں، تمہیں علم ہوا ہے کہ پیغمبر نے مجھے گورنر بنایا ہے، لہٰذا یہ تحفے گورنری کے عہدے کی وجہ سے ہیں، ورنہ میں بھی ادھر ہی تھا، میں پہلے بھی موجود تھا. لہٰذا اللہ کے نبی نے جو میری تنخواہ مقرر کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، لہٰذا براہ کرم ان کو واپس لے جاؤ. واپس چلے گئے. اور اس کے بعد اسی گورنری کے حوالے سے روایت میں موجود ہے کہ پیغمبر نے پوچھا عتاب تمہیں علم ہے کہ یہ عہدہ میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ قبلہ یہ بات بہت قابل غور ہے، پوری امت اس پہ غور کرے. عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا کہ اگر تمہارے علاوہ اس عہدے کا کوئی اور اہل ہوتا تو میں محمد یقیناً یہ عہدہ اس کو دیتا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے معاملہ اہلیت کا ہے، معاملہ سن کا نہیں ہے. ورنہ بزرگ بھی موجود تھے اسی مکہ کی سرزمین کے اندر. بزرگی کی وجہ سے عہدے نہیں دیے جاتے، اہلیت کی وجہ سے. اسامہ بن زید کو بنا دیا. جی اسامہ. اچھا یہاں بھی جو روایت آگے چلتی ہے میں اس کا خلاصہ عرض کروں گا. حضرت نے ارشاد فرمایا دیکھو عتاب، اگر تمہارے علاوہ اس عہدے کا کوئی اور اہل ہوتا تو میں اس کو دیتا. اور یاد رکھو کہ اگر کوئی مسلمان یوں کرے، اگر کوئی مسلمان کسی نااہل کو عہدہ دے دے، اب روایت یہ کہتی ہے فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین والمسلمین،
وہ خائن ہے، اللہ کا بھی خائن ہے، رسول کا بھی خائن ہے، صاحبان ایمان کا بھی خائن ہے، پوری امت کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے اگر وہ کسی نااہل کو عہدہ دے دے۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ پیغمبر اپنے بعد کسی اہل کو متعین نہ کر کے جاتے، حضور اپنے بعد کسی اہل کو اس لیے متعین کر گئے۔ یہ فضیلتیں اسی لیے ہیں۔ بی بی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ نبی کی دختر تھی اور بہت زیادہ پاکیزہ تھی، یہ فضیلت اس لیے بھی ہے کہ دین کی معرفت جتنی سیدہ کو تھی کسی اور کو نہیں تھی۔ جزو رسالت ہونا کوئی ایسا سادہ معاملہ نہیں ہے، لہٰذا وہ دین جو دین جاودان ہے، وہ دین جس کی حاکمیت اور قدرت کا مظاہرہ بالآخر نوع بشر دیکھے گی، اور وہ مہدی پیغمبر کے آخری جان نشین اور زہرا کے آخری فرزند کے ہاتھوں یہ دین کی قدرت واضح ہوگی۔ ورنہ یہ اہل بیت کو کوئی ذاتی قدرت کا مظاہرہ، اگر ذاتی قدرت کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو پھر کربلا بپا کرنے کی ضرورت نہ تھی، پھر معجزات کے ذریعے ایک پھونک مارتے تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اگر اپنی اس ولایت تکوینی کا مظاہرہ کرتے تو یزید زندہ ہی نہ رہتا، کوئی دشمن اسلام زندہ ہی نہیں رہتا۔ نہیں، مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے، اس خداوند عالم کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ خود سے دین کی معرفت حاصل کریں، اور جب لوگ خود سے معرفت حاصل کریں، یہ جنت اور بنانی ہے تو انسان علا بینہ بنائے۔ قیامت تک نظام الہی کو قائم رکھنے کے لیے ولایت ضروری ہے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام کو دے کے گئے۔ غدیر میں اعلان ہوا، اور غدیر سے حضرت امام مہدی آخر الزمان تک کی ولایت کا اعلان بھی ہوا اور ولایت بیان بھی کی گئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی پیغمبر گرامی کے بعد بہت تھوڑے دن، اور پھر اس دور میں وہ شخصیت کہ جس کا غدیر میں اعلان ہوا تھا انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ جناب سیدہ نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا؟ اب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت کم عرصہ ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں جیسے عرض کیا اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جناب سیدہ نے مہاجرین و انصار کے دروازے، ہر ایک کے دروازے کو دستک دی کہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ رسول کی بیٹی آئی تھی یا نہیں آئی تھی، ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ معاملہ خالی ووٹ دینے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آیا وہ وعدہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے کیا تھا مقام غدیر پہ، اس وعدے کا تعلق دنیاوی روابط کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے لہٰذا ہم اللہ کے دین سے دستبردار ہو۔ اچھا سوال قبلہ، آپ کی بات کو میں چاہتا ہوں کہ بات بالکل واضح ہو۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جناب فاطمہ کو لے کے گئے، یعنی علی اپنے حق کے لیے جناب فاطمہ کو لے کے گئے۔ اچھا چلیے، علی بھی لے کے جاتے تو ان کا بھی استحقاق تھا کہ وہ لے کے جاتے، لیکن کیا علی لے کے گئے یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی کی حمایت میں جانے کی درخواست جو ہے وہ حضرت علی سے؟ میں سمجھتا ہوں یہاں ایک اور نقطہ ہے، اور وہ امت ابھی تک مبتلا ہے اسی مشکل میں۔ مولا کہتے ہیں نا، کجا میں اور کجا معاویہ، میرا کیا مقابلہ ہے۔ اس زمانے کا جو سادہ مسلمان تھا وہ علی کو خالی ایک رشتہ داری سمجھتا تھا، پیغمبر کا بھائی سمجھتے تھے، داماد سمجھتے تھے۔ باقی فضیلتیں اگرچہ پیغمبر نے بارہا اعلان کی تھیں، ابھی تک آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو خالی فضیلت ہی قرار دیتے ہیں۔ اگر خالی فضیلت قرار دی جائے تو اسی طرح خالی فضیلتیں تو پیغمبر کی بھی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا خالی فضیلتیں قرآن کی بھی ہیں۔ نہیں، وہ فضیلتوں کا تعلق براہ راست انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ایک تو معاملہ یہ تھا، علی کی مظلومیت یہ تھی کہ علی علیہ السلام کی وہ اہمیت جو پیغمبر نے بیان فرمائی تھی، من کنت مولا ہو، لوگوں نے وہ تصور نہیں کی۔ لوگ اپنی طرح کا ہی علی کو سمجھتے تھے۔ لہٰذا ایسے مرحلے میں اس زمانے میں بھی اگر لے دے کے کچھ احترام تھا تو وہ دختر پیغمبر کا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ سلام بعد میں بھی چل کے لوگوں نے کہا کہ حسن و حسین کے لیے فضیلت صرف یہ ہے کہ وہ زہرا کی اولاد، مطلب جناب سیدہ کی اولاد ہونا اور جناب سیدہ کے ساتھ تعلق ہونا، یہ ملت اسلامیہ میں بہرحال محترم تھا۔ لہٰذا لے دے کے اگر کچھ احترام تھا تو وہ بی بی کا احترام تھا۔ لہٰذا بی بی نے، میں یہ سمجھتا ہوں جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ بی بی نے ایک شرعی اور دینی فریضہ سمجھتے ہوئے
کے معاملات ظاہر ہے کہ سادہ معاملہ تو نہیں ہے کہ آج حکمران آ جائے فاسق و فاجر، آیا دین نافذ کرے گا؟ اگر حکمران آ جائے بدترین، آیا وہ دین کو نافذ کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو تمام تر مکاتب فکر اسلامی یہ کہتے ہیں کہ دین کے نفاذ کے لیے حکمران کے اندر عدالت شرط ہے۔ جب حکمران کے اندر عدالت شرط ہے تو علی سے بڑھ کے عادل کون ہو سکتا ہے؟ جب علی موجود ہیں تو پھر کسی اور کو، ہماری دلیل یہ ہے کہ کسی اور کے پاس یہ حق حکمرانی نہیں ہے۔ یہ بعین ہی اسی طرح ہے کہ جب پیغمبر موجود ہیں تو کسی اور کو حق حکمرانی منحصر ہے پیغمبر کی ذات میں، منحصر ہے۔ جب علی موجود ہیں تو یہ حق حکمرانی، البتہ اس سے علی کو کوئی فرق نہیں پڑا، خود امت کو ہی نقصان ہوا۔ اس سے اللہ کے دین کو اگر نافذ نہیں ہوا ابھی تک تو اس سے خدا کی ذات میں کوئی فرق نہیں آیا، اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کو نقصان ہوا جو کہ اہل دین ہیں اور دین کا دعویٰ دار ہیں۔ جب دین کی نورانیت نافذ ہو جائے گی تو فائدہ بھی لوٹ کے دین کو نہیں آئے گا۔ اچھا چلیے، ایک بات تو قبلہ مطلب پھر جناب سیدہ کے حوالے سے عرض کرتے ہیں۔ ایک بات تو اپنے طور پہ طے کہ حضرت علی کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، بطور مولا، بطور جانشین پیغمبر جو ہے وہ اعلان ہوا تھا، اگرچہ امت نے اس کو مطلب کرنے کی کوشش کی ہے، کسی اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ غدیر میں امیر المومنین کا اعلان نہ بھی ہوا ہوتا تو کیا علی کے علاوہ اس دور میں کوئی اور شخصیت تھی کہ جو علی سے افضل ہوتی؟ آپ لائیں ثابت کریں، آیا علم میں کوئی افضل تھا؟ آیا دین فہمی میں کوئی افضل تھا؟ آیا قرآن کے معارف سمجھنے میں کوئی افضل تھا؟ آیا کیا کہتے ہیں حاکمیت کے جو رموز ہیں، آیا علی سے بہتر کوئی جانتا تھا؟ یہ تو بعد میں بھی بتا دیا حضرت عمر کے ان اقوال نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کہ بالآخر منبع علی ہی تھا عام تمام تر معاملات میں، اور یہ علی کا وہ کرم ہے جو خدائی کرم کا مظہر ہے۔ خداوند عالم ساری کائنات کے لیے رب ہے، اور کیسا رب ہے؟ الرحمن الرحیم۔ یہ فریضہ علی علیہ السلام کا اس وقت بھی تھا، بعد میں بھی تھا، کہ جب تک زندہ رہیں اگر دین پہ کوئی مشکل آئے تو علی حمایت کریں دین کی، لمصلحت الدین، لمصلحت الامہ۔ لہٰذا علی سے بڑھ کے کون تھا؟ پیغمبر کی احادیث بھی اس بات پہ ثابت ہیں، خطبہ غدیر بھی ثابت ہے، پہ خود علی علیہ السلام کا عملاً پریکٹیکلی، وہ علی جو یہ دعویٰ کرے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، اس سے مراد یہ ہے کہ علی ہی محور علم تھا، علی ہی مرکز علم تھا۔ لہٰذا اچھا چلیے تسلیم کر لیا جائے کہ علی افضل بشر تھے اس دور میں بعد از پیغمبر، لیکن وہ فضل بن روزمان نے کاکل حق میں لکھا کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے مفضول کو فاضل پہ ترجیح دے دی۔ یعنی کیا اللہ رب العزت مفضول کو فاضل پہ ترجیح دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے عدل کے مطابق ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ دو نقطہ نظر ہیں، یہ دو نقطہ نظر ہیں۔ آپ اس اینک سے دیکھیں، ہم اس اینک سے نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس اینک سے کہ مفضول جو ہے وہ اس کو حق کے حکمران۔ ایک بار تو یہ کہ فضل بن روزمان نے یہ تسلیم کیا کہ حضرت جو ہے وہ مفضول تھے اور علی فاضل تھے، یہ بات تو اپنے طور پہ مسلم، اسی لیے تو انہوں نے کہا نا کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، کہ حمد ہے کہ مفضول نے فاضل کو، یعنی وہ مانتے ہیں کہ علی صاحب فضیلت ہیں۔ لیکن ہم سب سے سادہ بات تو میں سمجھتا ہوں عقل میں آنے والی ہے، جب فاضل موجود ہو تو پھر مفضول کا عدل کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے، اور یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو عدل الہی کا قائل نہ ہو۔ لیکن یہ واقعاً عقل نہیں مانتی کہ فاضل موجود ہو، فرض کریں پی ایچ ڈی موجود ہو اور پرائمری پاس کو مطلب اس کے اوپر لگا دیا جائے، یہ درست نہیں ہے، عقل نہیں مانتی۔ بہرحال نقطہ نظر ہے، میں نقطہ نظر ہونے کے حوالے سے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، خلاف عدل ہے، خلاف عقل ہے۔ پھر بات کو لے کے آتے ہیں جناب سیدہ پہ۔ جناب سیدہ نے ولایت کا دفاع ان تھوڑے دنوں میں 75 دن یا 90 دن کیا کیا کیا؟ میں ایک تو بی گئی ہیں دروازوں پہ، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے
کہ پیغمبر کی جدائی کتنی غم انگیز تھی، اگر کوئی جانے تو زہرا کے دل سے جا کے کوئی پوچھے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور پیغمبر کا چلا جانا کس قدر شاق تھا، اگر کوئی پوچھے تو اسی سے پوچھے جس کو پیغمبر نے فرمایا کہ بضعۃ منی، جو مقام جزو رسالت پہ فائز ہے، وہ ہستی جو کہ سیدہ کے فضائل تو بالآخر کیا امت نہیں جانتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چند دن کی زندگی ہے وہ حاوی ہے ابھی تک تاریخ کے اوپر، وہ ابھی تک بحث بنی ہوئی ہے کہ یہ دن جو تھوڑے سے 75 دن تھے یا 90 دن تھے، یہ سیدہ نے کیسے گزارے، دختر پیغمبر نے کس قدر کرب میں یہ گزارے ہیں، اور بالآخر وہ کرب میں کیوں گزارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ کے لیے وہ جدائی بہت دردناک تھی، لیکن یہ بھی درد کم نہیں تھا کہ جو اسے پیغمبر کی اس حدیث کو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خیانت ہے یہ بات کہ نااہل کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، اہل ہی کو عہدہ دینا چاہیے، لہٰذا اہل ترین علی علیہ السلام تھے، اور اگر علی کو حق نہیں ملا تو اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے۔ بی بی نے اس مختصر عرصے کے اندر، اور اس کے علاوہ جو پریشانیاں موجود ہیں کہ حسنین علیہ السلام کا سن مبارک کتنا تھا بالآخر، اور بی بی وہ حسنین جن کی طہارت اور جن کی پاکیزگی کا ذکر خداوند عالم کرتا ہے، جن کی پاکیزگی کا ذکر اللہ کا آخری نبی کرتا ہے، ان حسنین سے جو روایات موجود ہیں کہ کس انداز سے ان دنوں کے اندر بی بی نے کرب میں گزارے ہیں، اور ان دنوں کی عبادت بی بی نے کس انداز سے کی ہے، وہ تسبیح الہی کس انداز سے انجام دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر مدت تھی، اگرچہ خود سیدہ کا سن بھی بہت مختصر تھا، اور لیکن اس مختصر سن کے اندر فضیلتوں کی وہ معراج ہے کہ جس کا تصور جو ہے وہ عالم بشریت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قبلہ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔